بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ سامعین، زلیخا کے واقعے کی وجہ سے جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگور کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور کے گچھے لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلایا۔ اور باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر بتائی کہ جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے کے بعد ساقی کو شیطان نے بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اسی طرح آپ مزید کئی سال قید خانے میں رہے۔ اسی طرح کئی سال گزر جانے کے بعد مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 پوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر آیا تھا اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آئے تو وہ کہنے لگا میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لہٰذا مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ اس نے کہا اے بہت ہی سچے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے تاکہ میں واپس جا کر کہوں شاید وہ آپ کی قدر و منزلت جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران تم جو فصل کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھاؤ گے، یعنی کہ باقی محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت ہی سخت قحط کے آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ استعمال کیا جائے گا جو تم نے پچھلے 7 سالوں میں جمع کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم بیج کے لیے بچا کے رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو ساقی فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر ان کے سامنے پیش کی۔
خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ علیہ السلام کی بے گناہی کا مکمل اظہار نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ بادشاہ کو میرا پیغام دے دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے پھر اقرار کر لیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ پھر جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ چنانچہ اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین پر اعلیٰ مقام پر فائز کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی تو آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کیں کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کیں اور اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ سامعین، اس قحط سالی کا اثر مصر سے لے کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بھی اپنے والد محترم سے اجازت لے کر اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ بھی گمان نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح بات کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور بھی کوئی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی، اور اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا،
اگر تم اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسے ہی اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خوب منت سماجت کی اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ پھر جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی تھی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی بات پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ کسی تدبیر کے ساتھ تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا اور آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ اس کے بعد یہ قافلہ جیسے ہی مصر کے لیے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں نے اپنے آپ سے اس الزام کو دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہیں روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائیوں نے فوراً کہا کہ ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہم میں سے جسے چاہیں اس کے بدلے رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب سے مایوس ہو کر انہوں نے والد محترم کی خدمت میں جا کر تمام صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہم نہیں جانتے تھے کہ بنیامین چوری کرے گا۔ ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے پتہ چلنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا اور آپ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا،
کہ میں صبر کرتا ہوں، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مجھ سے ملوائے گا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے مصر کی طرف چل پڑے، اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلے کے حصول کے لیے درخواست پیش کی، اور کہا اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں۔ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں اور ان کی بینائی بھی جا چکی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیں اور غلہ بھی دے دیجیے۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ان کا جرم معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے قمیص آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے کہا، اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی مصر کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل روانہ ہو گئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اب آپ مصر میں ہی رہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب امن میں رہیں گے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، بے شک آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا،
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بھائیوں نے وصیت کے مطابق میت کو کفن دے کر تابوت میں رکھا اور جبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔